السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی نئی ویڈیو، معلوماتی ویڈیو لے کر آتی ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لے کر آتی ہوں، یا بہت ہی پیارا کوئی نہ کوئی آپ سے واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ تو آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیاری چھوٹی سی بات ہے، بس سمجھنے کی انسان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ تو آپ کو بہت ہی سادہ الفاظ میں سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کروں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے بہن بھائی اس بات کو سمجھیں گے۔ تو دیکھیں، دنیا میں جو انسان ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے بے شک ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری نظر میں پاگل ہے وہ شخص جو دنیا میں دوڑ لگانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اپنی کامیابی کے لیے دوڑ رہے ہیں، کسی کی زمین ہڑپنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، کسی کا مال ضبط کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، یتیم کا مال کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ کیا یہ صحیح کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں، پڑوسیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں آج یہ دوڑ لگا کے دنیا کی کامیابی تو حاصل کر لیں گے، لیکن ان کی آخرت بہت بری ہے، ان کی آخرت بہت بری ہے۔ یہ لوگ بہت بڑے خسارے کے اندر موجود ہوں گے، جو دنیا میں اپنے پڑوسیوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد تمام لوگوں کے جو حقوق کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بہت سخت ترین عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام معاملات سے ہمیں دوری عطا فرمائے، اور اگر ہم کر رہے ہیں تو اسی وقت آپ لوگ اللہ سے توبہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ دیکھیں، آج کل 2 نمبری عام ہے، 2 نمبری سے کام کیا جا رہا ہے، اپنے مال کو بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، سچ اور جھوٹ فریب کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ہم صحیح کریں؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہو کے، مسلمان بہن بھائی ہو کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے؟ کیا ہمارا قرآن یہ کہتا ہے؟ ہمارے نبی، پیغمبر، اولیاء ہمیں یہ سکھا کے گئی ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن کاٹے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا مال کھا جائے، ایک بھائی دوسرے بھائی یا دوسری بہن، ایک بہن دوسری بہن کا گھر تباہ اور برباد کر دے؟ نہ ہمارا قرآن کہتا ہے، نہ ہماری حدیث کہتی ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں، آج ہمارا ایک بھائی ترقی کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کسی طرح اس کی ترقی کی راہیں بند کریں۔ بہت بڑے خسارے میں ہوں گے جو یہ سوچ رہا ہے، وہ روز قیامت والے دن اللہ کے شدید عذاب میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ شدید عذاب نازل کرے گا۔ ابھی سنور جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ بے شک ہماری توباؤں کو قبول و مقبول فرمانے والا ہے۔ اللہ سے ایسے کاموں سے بچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دیکھیں، آج ہم جو کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ کے ہماری اولاد بھی یہ کرے گی۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نبی پیغمبر جیسی زندگی گزار سکتے ہیں، ہم کوشش تو کریں۔ ہم جب کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کرنے کو پسند فرمائے گا۔ جب ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ارادے پختہ اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن ابھی جو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو عذاب پہنچانے کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں۔ ہم اپنے لیے اپنے قبر میں پہلے سے اپنا ایندھن جمع کر رہے ہیں کہ قبر بس ہمارا انتظار کرے گی، وہ ایندھن کی طرح جل پڑے گی کہ اس نے دنیا میں اس بندے کے ساتھ، فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ جو ہم دنیا میں کسی کے زیادتی کر رہے ہیں، ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کرنے سے بچیں، اور اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دیں کہ دیکھیں، محنت کر کے 2 پسینے گرا کے کما لیں، وہ زیادہ اچھا ہے، نہ کہ کسی کو دھوکہ فریب دے کے کمائیں۔ دیکھیں، ایک مزدور ہے، مزدور بھی مزدوری کرتا ہے، اپنے خون پسینہ کر کے کچھ پیسے لے کے جاتا ہے، اس کی جو اجرت ملتی ہے تو اس کی خوشی ایک الگ ہوتی ہے۔ اور یہی مزدور بیٹھے رہے پورے دن اور 2 نمبری سے کام کر رہا ہے، کبھی اس سے کوئی بلاک اٹھا لیا، کبھی اس سے کر لیا۔ وہ کھلا تو دے گا اپنے بچوں کے پیٹ میں، وہ نوالا ڈال تو دے گا 2 نمبری کر کے، غلط کر کے، لیکن بعد میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسے کرنے سے اولاد بھی نافرمان اٹھتی ہے، اولاد نافرمان اٹھتی ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھیں، انسان کا خود ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے ایسا غلط کرنے کے بعد؟ ہم کیسے سکون کی نیند، سکون
اور چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اگر کوئی کام غلط ہو جائے اور ہماری روح ہمیں اندر سے، ہمارا باطن ہمیں اندر سے ملامت کر رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم دنیا میں اپنے کاموں کو اچھا کرنے کے لیے اپنے سر کو، دماغ کو جھاڑ دیں، نہیں نہیں چلو سب کچھ ہے، سب کچھ چلتا ہے، دنیا یہ کر رہی ہے۔ ارے آج دنیا اگر آگ میں کودے گی تو آپ لوگ بھی کودیں گے۔ اگر آج دنیا اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے لیے جائے گی تو کسی کو دیکھ کے آپ بھی خودکشی کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ اچھا دیکھ کے اچھا سیکھیں، برا دیکھ کے کنارہ کر لیں، تاکہ کنارہ کرنے سے یہ ہوگا کم از کم اگر آپ اس برائی میں دیکھنے میں شامل نہیں ہیں تو کم از کم آپ اس سے دور رہیں گے، ان سے بچیں گے۔ دیکھیں جب ہم بچیں گے تو ہم اپنی اولاد کو ان کاموں سے بچنے کی تلقین کریں گے۔ تو پلیز میرے بہن بھائیوں ان چیزوں سے دور رہیں اور اپنی اولاد کو بھی اچھے طریقے سے، جو سیدھا طریقہ جو ہمارے نبی پیغمبر اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بولا ہے، جس طریقے سے ہمیں روزی کمانی ہے، جس طریقے سے ہمیں اپنے معاملات لے کے چل رہے ہیں، اپنے اولادوں کو یہ باتیں سمجھائیں۔ دیکھیں آگے کا جو وقت ہوگا اور آگے جو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، بہت مشکل ہے کہ بہت کم لوگ حلال طریقے سے کما رہے ہیں، ہر کوئی 2 نمبری سے کما رہا ہے، ہر کوئی غلط طریقے سے کما رہا ہے۔ تو اپنے ہم بچوں کو ابھی سے تعلیم دیں کہ بیٹا بڑے ہو کے اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کسی قسم کے معاملات ایسے کرنے ہیں تو ہمیشہ سچ اور حق کی راہ میں کرنا ہے، سچ کرنا ہے، چاہے کم کماؤ۔ دیکھو کبھی کوئی کسی کی روزی چھین نہیں سکتا، کوئی کسی کو روزی دے نہیں سکتا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو اچھے برے کی تمیز ہم تو سکھا سکتے ہیں، یہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں گے تو بچہ ہمارا بڑا ہو کر اپنے دماغوں میں، جب ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کے دماغوں میں اس بات کو ڈال دیں گے کہ بیٹا یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، جب ان کی دماغ، ان کی روح کے اندر یہ چیز پختہ ہو جائے گی کہ ہم نے بچپن سے اپنے ماں باپ سے یہ سنا ہے کہ ہمارے نبی پیغمبر ایسے کرتے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور ہمارے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں اس دور میں تجارت کا دور تھا، تجارت کرنے کا بولا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ کہ 2 نمبری سے تجارتیں ہوتی تھیں یا دغا بازی سے ہوتی تھی؟ نہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو کامیابی دی تھی، ہر بندہ اپنے حصے کا، اپنے جو اس کی حیثیت ہے اس کے حساب سے اس کو رزق ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کا رزق روکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کا مال کو کسی کے اوپر ضبط کرنے کا وہ کیا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک ہمارے معاملات کو بھی حل فرمائے گا۔ تو تمام پیرنٹس سے اور خاص کر یہ زیادہ تر لڑکوں کو بیٹھ کے بتائیں، دیکھیں بچے ہیں یہ آپ کا مستقبل ہیں، لڑکے یہ جب جا کے بڑے ہو کے پڑھ لکھ کے جب کسی فیلڈ میں جائیں گے تو ان کو تمام یہ معاملات پتہ ہونا چاہیے کہ رشوت، ان کو بتائیں کہ رشوت لینا، رشوت دینا دونوں حرام ہیں، دینے والا لینے والا دوزخ کی آگ میں موجود ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو جب شروع سے یہ تلقین کریں گے، یہ تمام باتیں بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے اس باتوں کو وقت سے پہلے سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تو خاص کر لڑکوں کو لے کے تمام کاروباری معاملات کے بارے میں سمجھایا کریں، بتایا کریں کہ ہمیں سچی راہ پہ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے، نیک اس سے کرنا ہے، دیکھیں 2 نمبری سے نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا آنے والا مستقبل جو آپ کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے گا۔ دیکھیں جب غلط طریقے سے کام ہوتا ہے تو اس میں لاس بھی بہت ہوتا ہے، اس میں ہمیں نقصانات بہت اٹھانے پڑتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی صاف ستھری تجارت کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں اور اس میں اپنا اتنا منافع نہیں رکھتے، جو چیز جتنے حساب کی اسی حساب سے جب بیچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شک ہماری مدد بھی فرماتا ہے اور ہمیں کامیابی کی طرف، زینے کی طرف لے کے جاتا ہے اور ہماری قسمت کامیابی کی زینے کی طرف، چھڑیوں کی طرف چڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو دیکھیں بس بات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، دیکھیں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 3 بیٹوں سے نوازا ہوا ہے، میرے بھی ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں لیکن ابھی چھوٹے ہیں، لیکن اسکول گوئنگ ہے۔ لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے میں بچوں کو بیٹھ کے جب بھی کچھ ہوتا ہے، میں جیسے کبھی آپ کی خدمت میں کوئی بھی ایسی ویڈیو لے کر آتی ہوں تو میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ ساتھ اس بارے میں بتاتی رہتی ہوں گھر کے اندر کہ بیٹا ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ حقوق ہے، یہ ہوگا۔ تو دیکھیں بتانے سے ہوتا ہے۔ آج اگر میں آپ کے سامنے ایک موبائل کی اسکرین پہ آپ بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں میری ویڈیوز، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنی اولاد کو لے کے نہیں بیٹھتی، میں بھی پراپر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتی ہوں، ان کو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں آج کسی اور کو تلقین کروں اور اپنے بچوں کو نہ کروں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے میرے لیے۔ تو کوئی بھی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اپنے شوہر سے، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو، سب کو ان بارے میں بتاتی ہوں، ان کو تلقین کرتی ہوں اور کافی ٹائم تک اس بارے میں ہمارے گھر میں بھی ڈسکس رہتا ہے۔ دیکھیں وہی ہے، ایک دفعہ جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ اس بات پہ یاد آ گیا، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی
اور اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ پیارے نبی میرا جو بیٹا ہے نا وہ روٹی کے ساتھ چینی بہت کھاتا ہے اور میں اس کے دانت خراب ہو رہے ہیں، آپ اس کو چینی کھانے کا منع کریں، یہ آپ کی بات سنے گا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بولا کہ آج نہیں کل آنا۔ اچھا، وہ پریشان ہوئی کہ نبی پاک نے ایسے بولا۔ دوسرے دن گئے تو دوسرے دن جب وہ عورت آئی تو دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کے مسکرائے، بولا آج نہیں تم کل آنا۔ تو دوسرا دن بھی گزر گیا، جب تیسرے دن گئے تو تیسرے دن جانے کے بعد اس عورت کو بولا، اس بچے کو سمجھایا کہ تمہاری والدہ ہیں وہ پریشان ہو رہی ہیں، تمہارے دانت کا یہ مسئلہ ہو جائے گا، جو بھی ان کے انداز گفتگو تھا ماشاءاللہ، ان کے انداز گفتگو کے اوپر اگر ویڈیو بنائی جائے تو سمجھیں، یا لکھی بھی کوئی جائے تو قلم اور سیاہی ختم ہو جائے گی اور زبان بولتے بولتے تھک جائے گی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ہم الفاظ اور بیانات کا وہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کو تو اتنا خوبصورت بنایا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس سمجھے نور کے پیکر تھے، ان سے کبھی کوئی غلطی تو کہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تیسرے دن ان کو تلقین کی تو عورت جانے لگی، تو عورت کے جانے لگی تو پلٹ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انداز کے مطابق جی بتائیں کیا ہو گیا؟ تو بتایا کہ میں پہلے دن آئی تو آپ نے مجھے نہیں بتایا، دوسرے دن آئی آپ نے نہیں بتایا، آج تیسرے دن بتایا، تو آج تیسرے دن بتانے کی ایسی کیا خاص وجہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ان سے بیان مطلب واضح کی بات کو، کیونکہ میں اس بچے کو اس وقت تک تلقین نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں خود چینی کھاتا تھا، پہلے میں نے اس چینی کو کھانا چھوڑا اور اس کے بعد میں نے اس بچے کو تلقین کی۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں اپنے اوپر بھی رکھ کے بولوں گی کہ میں آپ سے اگر کوئی واضح بات کروں تو پہلے میں اپنے گھر میں اپنی اولاد اپنے شوہر سے یہ تمام بات اور خود اس پہ عمل کروں، خود اپنے بچوں کو اس بات کو سمجھاؤں، تو میں آپ کو بول سکتی ہوں کہ آپ نے اپنی اولادوں کو سمجھانا ہے۔ تو الحمدللہ اس چیز میں اللہ سے میں بہت اللہ کے سامنے سرخرو ہوں کہ میں آپ کے سامنے کوئی بات جیسے بھی کوئی بیانات یا کسی بھی چیز کی تلقین آپ کو کرتی ہوں، نماز پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، تو میں آپ لوگوں سے پہلے اپنی اولاد کو اس چیز کی تلقین کرتی ہوں۔ تو دیکھیں، بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی اولاد کو یہ بات ابھی سے سمجھائیں، جب آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ان کے جوانی کا ٹائم ہوگا، جب اللہ تعالیٰ ان کے روزی روزگار کا جب ان کا ٹائم ہوگا، تو جب ان کے دل و دماغوں میں یہ بات ہوگی کہ ہمارے والدین نے ہمیں کیا بتایا، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہمارے نبی انبیاء کرام نے کس طریقے سے اس تجارت کو کیا اور کس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تلقین کیے کرنے کی اور اللہ نے کیا احکامات اتارے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ اپنے اولادوں کو اس کی تعلیم دیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو اپنے کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ہم سب کی ظاہری باطنی پوشیدہ پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ بھائی مجھ سے کامنٹس میں یا بہنیں جو بھی میرے کامنٹس میں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، تو بے شک بھائی اللہ اور بہنیں، اللہ آپ کے نام بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام بیماریاں بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام ظاہری اور پوشیدہ بیماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے، اور تمام جو مسئلے آپ کے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو رہائی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔